بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں اپنی گفتگو کو ہمارے جو نوجوان نسل ہے اور خاص کر جابس کے حوالے سے، روزگار کے حوالے سے مختلف گورنمنٹس میں اپلائی کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے تھوڑا سا فوکس رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی یہ امید رکھتا ہے کہ وہ کسی سرکاری نوکری پہ لگے گا، اور اس کے لیے وہ پھر اپنے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹر، علاقائی معززین، چیئرمین سب کے پاس جاتے ہیں درخواست لے کے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے بچے کا، بیٹے کا، بچی کا یا کسی اور کا بھی جاب کروا دے۔ یقینی طور پہ ملک میں اگر روزگار نہیں ہوگا تو لوگوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، لیکن ہم نے خاص کر بلوچستان میں ایک ذہن ایسا بن چکا ہے کہ ہر آدمی کی زور سرکاری نوکری کی طرف ہوتی ہے، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں شاید ذرائع آمدنی کے اور بہت زیادہ کاروبار نہیں ہے، بہت بڑے بڑے شہر نہیں ہیں، بہت بڑی چیزیں نہیں ہیں، زمینداری ہے، مال مویشی ہے، ٹریڈ ہے، بازار ہیں، چیزیں ہیں، تھوڑا بہت بزنس ہے، کوسٹ پہ فشنگ ہوگی، اسی طرح باقی مارکیٹس ایریا ہیں۔ تو اسی طرح لوگ زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری نوکری ملے۔ یہ بدقسمتی ہے کہ لوگوں نے ٹیگ بھی کیا ہوا ہے کہ بہت ساری سرکاری جابس جو ہیں وہ بکتی ہیں، اور لوگ باقاعدہ اس کے لیے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کے لیے وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے لگیں۔ اب سرکار کا ایک نظام ایسا بنا ہوا ہے جس کے اندر ٹرانسپیرنسی ہم جتنی بھی لانا چاہیں وہ پورا نہیں ہو رہا، کیونکہ اختیار جو ہے وہ ایسی کمیٹیز اور لوگوں کے پاس پھر جاتی ہیں جہاں ان کو آسانی سے کچھ دوست، کچھ یار، کچھ لالچ، کچھ آگے پیچھے میں ساری چینجز ہوتی ہیں۔ جو لگتے ہیں یقینی طور پہ وہ خوش ہوتے ہیں، اور جو نہیں لگتے ان میں مایوسی کی لہر پھیل جاتی ہے۔ اور مایوسی کی لہر یقینی طور پہ اس لیے بھی ضروری وہ پھیل جاتی ہے کہ وہ کہتے جی اگر ہمارا حق، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق تھا، اب یقینی طور پہ وہ حق میرٹ پہ ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہو، لیکن چونکہ ابھی تک میرٹ کا ہم نے کوئی ایسا سسٹم بنایا نہیں ہے کہ لوگ میرٹ پہ لگ سکیں، طریقہ کار ایسا ہو۔ کوئی میٹرک پاس ہے تو ایک سکول کہتا ہے کہ جی چیٹنگ والا رزلٹ ہے، اس کا بڑا اچھا ہے، تو وہ اس کے میٹرک میں بڑے اچھے مارکس ہیں۔ ایک سکول کے ہیڈ ماسٹر بڑے سخت ہیں، وہ چیٹنگ ہی نہیں ہونے دیتے، تو ان کا گریڈ کم ہے، تو وہ کہتے جی وہ تو لگنا تو پھر اسی نے ہے جس کے میٹرک کے اچھے مارکس ہوں گے یا کالج کے اچھے مارکس ہوں گے۔ تو میں ایک بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں خاص کر جو ابھی ہمارے ینگسٹرز ہیں، حالیہ میں جتنے بھی بلوچستان میں انہوں نے جابس کے لیے اپلائی کیا ہے، خاص کر پھر میں اپنے ضلع کے لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ لوگوں نے اس کو بھی ایک سیاسی پلیٹ فارم کے تحت استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ آئیں جی ہم آپ کو اتنی نوکریاں دیں گے، آپ ہمارے ساتھ اعلان کریں۔ پھر ایک گروپ پکڑتا ہے جی آپ ہمارے ساتھ آئیں، ہم آپ کے اعلان کرواتے ہیں۔ تو اب دیکھا دیکھی میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جاب اپلائی اور لینے کے چکروں میں لوگ اپنی سیاسی اور اپنا جو ایک سیاسی ذہن ہے اس کو اس چیزوں پہ لا رہے ہیں کہ جی جو جاب دے دے گا ہم پورا محلہ یا پورا گاؤں ان کے ساتھ جائیں گے، لیکن یقینی طور پہ اس محلہ گاؤں میں ایک بے روزگار نہیں ہوگا، سینکڑوں بے روزگار ہوں گے۔ تو اور جو بھی یہ لالچ دیتا ہے، چاہے وہ سیاسی پارٹی ہو، میں ہوں، ہمارے حریف ہوں یا کوئی اور ہے، تو میری آپ سب سے درخواست ہوگی پلیز اس چیزوں میں نہ آیا کریں، کیونکہ جاب ایک ضلع کے اندر زور لگا لیں 200-300 سال میں نکلیں گے، اس سے زیادہ نکل ہی نہیں سکتے، اور ہر ضلع میں ہزاروں لوگ بے روزگار ہیں، تو 200-300 تو لگ جائیں گے، اور باقی جو ہزاروں نے اپلائی کیے وہ جو نہیں لیں گے وہ اور ناراض بھی ہوں گے۔ اور ہم اس چیز کو طے کر لیں کہ اگر ہم نے ایک اچھے انداز میں چیزوں کو آگے لے جانا ہے، اپنی تعلیم اچھی لیں، کوشش کریں، صرف یہ نہ سوچیں کہ صرف سرکاری نوکری ہے، ہمیں تعلیم حاصل ہم نے کی ہے تو ہمیں سرکاری نوکری ملے گی، ہمیں اپنی زندگی، اپنی معیشت، اپنے کام، اپنی چیزوں کی طرف اور بھی بڑھنا ہے۔ یہ میرے پاس بہت، کیونکہ میں پچھلی عید میں ابھی علاقے میں تھا تو میں نے دیکھا ہر آدمی اپلیکیشن لے کے آتا ہے، جی میرے بچے نے یہاں اپلائی کیا، مجھ اس کو یہاں لگا دیں، کسی نے کہا ہے وہاں کیا وہ لگا دیں، حالانکہ میں ان کو کہتا ہوں بھائی یہ ہمارا اختیار تو نہیں ہے، کیونکہ نہیں ہم اس کمیٹی میں ہیں، نہ اس فائنل سگنیچر میں ہیں یا کسی چیز میں ہیں،
لیکن ہر آدمی امید رکھتا ہے کہ جی ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سفارش کر دے. تو میں کبھی کبھی ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ جی اگر اس پوزیشن میں اگر ہوں بھی اور میں یہ فیصلہ بھی کروں تو بہت مشکل فیصلہ ہے, کیونکہ جہاں لگیں گے تو چند لوگ لگیں گے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ نہیں لگیں گے, تو وہ ہزاروں لوگ بھی آپ سے ناراض ہوں گے, اور جو چند لگیں گے اب وہ شاید اس جاب کے لیے خوش ہوں گے, اگلے کے لیے پھر ناراض ہو جائیں گے. تو لوگ کم از کم سیاسی پلیٹ فارم پہ اب اپنا ایک ایسا اسٹیچر بنائیں کہ اس چیز پہ نہ ہو کہ جی ہمیں کوئی 2 نوکریاں دے دے گا ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے, کوئی ہمیں ایک عارضی سہولت دے دے گا ہم اس کے ساتھ چلے جائیں گے. ایک ذہن بنانا چاہیے, ایک ترقی کا ذہن بنانا چاہیے کہ جو ہماری اس ترقی کے حوالے سے ہمیں خوشحالی اس علاقے میں لائے گا, چاہے کچھ بھی ہو, اور ہمارے معاملات کو حل کرانے میں ہماری مدد کرے گا, ہم اس آدمی کے ساتھ ہوں. یہ اچھی بات ہے. اگر ہمارے میں کمزوری ہے, ہم بالکل دوسروں کے پاس بہت اچھا پلیٹ فارم ہے, لوگوں کو ان کے پاس جانا چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ایک کیریکٹر کو بھی بلڈ کرے گا, آپ کو فائدہ بھی دے گا, اور لوگ کم از کم پھر جو عارضی موسمی میڈک جو نکل آتے ہیں سیاست میں, یہ پھر لوگوں کو مس یوز کرنے میں دور چلے جائیں گے. ابھی ان کو پتا ہے کہ جی ایک آسرا دے دیں, ایک لالچ دے دیں کہ جی بالکل الیکشن آئے گا تو یہ کر دیں گے, تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا, تو آپ کا روڈ بھی ہو جائے گا, کہ نوکریاں بھی ہو جائیں گی. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی اگر پورے پاکستان کا بجٹ بھی اگر ہم خرچ کرنے جائیں تو پھر بھی شاید لوگ انفرادی طور پہ تو آپ کسی کو خوش نہیں کر سکتے جتنا بھی آپ کرنا چاہیں. تو لہٰذا ہمیں آہستہ آہستہ ایک سیاسی ذہن بنانے کی ضرورت ہے جہاں ہم کم سے کم ہمارے چاہے عوامی نمائندے ہوں, ہم ان کے پاس جائیں, یہ لوگوں میں جو ہم شعور پیدا کریں کہ وہ کم از کم ایسے ذہن کی طرف, ایسے سیاست کی طرف جائیں جہاں جس کے کچھ اصول, تو اس لحاظ سے میں کہوں گا کہ ابھی اصول سے ہم تھوڑے دور ہیں, لیکن جو ہماری بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں ہماری مدد کرے, اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں پھر اپنی بہتری کی طرف جائیں. تو میں ینگسٹرز سے کہوں گا کہ آپ لوگ دیکھیں, بالکل تعلیم حاصل کریں, اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کریں, اور صرف اس لیے تعلیم حاصل نہ کریں کہ آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ میں ایک 4 اسکیل پہ جاب پہ لگنا ہے, کوئی کلرک لگنا ہے یا کچھ اور لگنا ہے. اپنی تعلیم کو جاری رکھیں تاکہ یہ آپ کو ایک سٹینڈرڈ دے, تاکہ آپ جتنی اعلیٰ تعلیم کی طرف آگے جائیں گے آپ اتنا ہی اچھا ایک اپرچونٹی, ایک آپ کو موقع مل سکتا ہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر اپنی زندگی میں 40 سال بعد, 50 سال بعد, 20 سال بعد, 5 سال بعد, کہ آپ نے وہ جو تعلیم حاصل کی اس نے آپ کو کم از کم اتنا تھوڑا قابل بنایا کہ آپ کو چیزوں کو جاننے لگے, اور آپ نے اپنی زندگی میں اس کو استعمال کیا اور اس سے آپ کو فائدہ ہوا. لیکن محض اس لیے اگر ہم نے تعلیم حاصل کی, محض اس لیے اگر ہم نے تعلیم حاصل کی کہ ہمیں ایک بہت معمولی سی سرکاری نوکری کے لیے اپنے کو جاب پہ لگوانا ہے, ورنہ تو یہ تعلیم ہماری بیکار ہے, یہ اس فلسفے کو ذہن سے نکالیں. اور انشاءاللہ اگر آپ اس فلسفے کو ذہن سے نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی بھی دے گا, ذہنی طور پہ آپ کا توازن بہت بہتر ہوگا, آپ اپنی چیزوں کو ایک اچھے انداز میں دیکھ سکتے ہیں, اور اپنی زندگی کو اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ایک بہتر منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اس تعلیم کے حوالے سے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو دیکھیں, اس پہ تھوڑا غور کریں, اور کوشش کریں کہ آپ اپنی محنت کریں, اور اس بات پہ دل برداشتہ بالکل نہ ہو کہ کوئی لگا یا کوئی نہیں لگا, کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. جہاں ہزاروں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں, وہاں چند اسامیاں اگر آئیں اور کچھ لوگ پوسٹ پہ لگیں اور بہت سارے نہ لگیں, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سب لوگوں کو سرکاری نوکریاں مل سکتی ہیں. تو ہم نے اس حوالے سے چیزوں کو آگے لے جانا ہے, اور ہم نے اپنی تعلیم کو, اپنے شعور کو, اپنے سکلز کو, اپنی ساری چیزوں کو بہتر کرنا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی بھی کر سکیں, ایک شعوری زندگی کر سکیں, ایک کامیاب انسان کی زندگی کر سکیں, جو ہمیں اتنا کم از کم بہتر بنائے کہ ہم اس سرکاری نوکری کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں اس تعلیم کو حاصل کر کے اپنے لیے کچھ نہ کچھ سوچ سکیں, کچھ نہ کچھ کر سکیں. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا نگہبان ہو اور ہماری مدد کرے, اور خاص کر اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا رحم کرم رکھے. وہ لوگ, وہ خاندان جو ان مشکلات سے گزرتے ہیں, جہاں ان کے گھر میں روزگار کا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہماری کوشش ہوتی ہے اور کر بھی رہے ہیں کہ کسی نہ کسی حوالے سے
لوگوں کے مسائل